ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے شرائط میں نرمی، بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر آبنہ ہرمز کو کھولنے پر بات چیت کی پیشکش کر دی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے نئی تجاویز میں امریکہ کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے۔ ایران جوہری پروگرام پر بات چیت کے بدلے پابندیوں میں نرمی چاہتا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ آمادہ ہو تو اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی نئی تجویز میں یہ پیشکش کی گئی ہے کہ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق ایران کی شرائط اور امریکہ کی جانب سے حملے بند کرنے اور ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانتوں پر بیک وقت بات چیت کی جائے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز جمعرات کو امریکہ کو بھجوائی تھی۔ Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. ایران کی جانب سے مذاکرات کے لیے بھجوائی گئی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مقاصد کے حصول تک تنازع سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اس سے مسئلہ چند سالوں بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اگر ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے کیے جا چکے ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ویتنام میں 19 سال گزارے، عراق میں 12 سال گزارے، ایران میں صرف 6 ہفتے گزارے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے اتفاق نہیں کرتے۔ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کے بحری محاصرے کے نفاذ کے لیے بحری قزاقوں کی طرح عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بار پھر احترام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے بہت احترام ہے۔ Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے 6 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ عراقچی نے قطر، ترکیہ، مصر، سعودی عرب، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ فون پر ہونے والی بات چیت میں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کو جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ادھر وائٹ ہاؤس سے ایرانی تجاویز موصول ہونے سے متعلق سوال پر ترجمان نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتا سکتے۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس دوران جب ان کی حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ جاری بھی رہ سکتی ہے۔ تاہم خط میں ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ممکن ہے یہ تنازع ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا ہو۔ ادھر ٹرمپ کا اختیار ختم کرنے، ایران سے اور جنگ کرنی ہے یا نہیں، اس معاملے پر امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند ہے۔ ایران جنگ میں دنیا کے سامنے دشمنوں پر برتری ثابت کر دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے کہ معاشی اور ثقافتی مرحلے میں بھی دشمن کو شکست دینا لازم ہے۔ ایران مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دیں، کاروباری افراد کو ملازمتوں کو نوکریوں سے نکالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کسی وعدے یا معاہدے کا پابند نہیں رہتا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے نائب انسپکٹر محمد جعفر اسدی کہتے ہیں کہ امریکی حکام کے اقدامات اور بیانات کی زیادہ تر نوعیت میڈیا سے متعلق ہے، جن کا مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی کو روکنا اور ان مشکلات سے نکلنا ہے جو انہوں نے خود پیدا کی ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور وسیع معاشی اثرات پر بھی بات چیت کی۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جانب سے تعمیری روابط اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر زور دیا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے امت مسلمہ اور عالمی برادری کے لیے دیر پا امن و سلامتی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔
ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز میں کنٹرول بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساحلی علاقوں میں نئے قواعد نافذ کرے گی اور آبنہ ہرمز سمیت اہم بحری گزرگاہوں پر کنٹرول مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ بیان کے مطابق ایران تقریباً 2000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بشمول آبنہ ہرمز اور خلیجی علاقوں میں اپنی نگرانی اور کنٹرول کو یقینی بنائے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ان پانیوں کو ایرانی عوام کے لیے فخر اور طاقت کا ذریعہ بنانا اور خطے کے لیے سیکیورٹی اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ آبنہ ہرمز میں ایران کو فیس ادا کرنے والے بحری جہازوں پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی دھمکی۔ OFAC نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے محفوظ گزرگاہ کے بدلے ادائیگیوں کے مطالبات کا علم ہے اور اس طرح کی ادائیگی کرنے والے امریکی اور غیر امریکی افراد پابندیوں کے خطرے میں ہوں گے۔ بیان کے مطابق یہ ادائیگیاں مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہیں، جن میں کرنسی، ڈیجیٹل اثاثے، بارٹر یا دیگر اشیاء کی صورت میں لین دین یا بظاہر خیراتی عطیات جیسے ایرانی ہلال احمر سوسائٹی بنیاد مستضعفین یا ایرانی سفارتخانوں کے اکاؤنٹس میں ادائیگیاں شامل ہیں۔ امریکی حکام نے کہا کہ ہم یہ انتباہ جاری کر رہے ہیں تاکہ امریکی اور غیر امریکی افراد کو ایران کو ادائیگی کرنے یا محفوظ راستے کے لیے ضمانت حاصل کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے اور یہ خطرات ادائیگی کے طریقہ کار سے قطع نظر معزول ہیں۔ چین کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور اور آبنہ ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے ایران امریکہ جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فوکونگ کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز کو جلد از جلد کھولنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی بندش سے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ ایران کو آبنہ ہرمز پر عائد پابندیاں ختم کرنی چاہیے جبکہ امریکہ کو اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنا ہوگی۔ سب سے اہم جنگ بندی کو برقرار رکھنا ہے اور یہ جنگ بندی دیر پا ہونی چاہیے جس کے لیے فریقین کے درمیان نیک نیتی پر مبنی مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو $2.5 ارب کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اسرائیل کو $99 کروڑ 24 لاکھ مالیت کے ایڈوانس پریسیجن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی گئی، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے قطر کو $4 ارب 1 کروڑ کے پیٹریاٹ میزائل اور متحدہ عرب امارات کو $14 کروڑ 76 لاکھ کے ایڈوانس پریسیجن کل ویپن بیچنے کی منظوری بھی دے دی۔